خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جون آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک خوبصورت سفر جاری ہے، اور اس سفر پر ہمیں لے کر چلنے والے ہیں لوکا۔ میری مراد ہے کہ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کرتے کرتے اب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بالکل یروشلم کے باہر تک پہنچ چکے ہیں، اور یہیں سے ہم آج اپنی کہانی کو آگے جاری کریں گے۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے رام میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یروشلم کی طرف خداوند یسوع مسیح کا یہ آخری سفر مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9ویں باب میں شروع ہوا تھا۔ 9ویں باب کی 51ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے پھر اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا، اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کریا کریا گاؤں گاؤں چلتے ہوئے اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا چاہتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ عید فصح کا موقع ہے۔ کچھ ہی دنوں میں عید فصح منائی جائے گی، اور یہ وہ موقع ہوگا جب خدا کا برہ تمام دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے گا۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ کون سا وقت ہے۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟
اور اس کے لیے میں آپ کو پیچھے یعنی پرانے عہد نامہ میں لے جانا چاہوں گا، اور ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ یہاں پر عید فصح کے بارے میں خدا اپنے لوگوں کو ہدایات دے رہا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو فرمایا۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق اب ہم سال کے پہلے مہینے میں ہیں جو ابیب کا مہینہ کہلاتا تھا۔ عبرانی میں اس کو اویو کہا جائے گا۔ بعد میں اس کا ارامی نام بھی سامنے آ گیا اور اس کو نسان کا مہینہ بھی کہا جانے لگا۔ یہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل کا وقت ہے۔ اور اس مہینے میں چونکہ خداوند ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا قوم بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ان کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ So we are at the start of the Hebrew year۔ ابیب کا مہینہ ہے، نسان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کی 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے۔ حکم دیا گیا اس مہینے یعنی ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کے بارے میں کہا گیا کہ اس دن ہر عبرانی خاندان گھر پیچھے ایک برہ لے گا، یعنی ایک خاندان کے لیے ایک برہ ہوگا۔ اور اس برے کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ ابیب کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو عید فصح منائی جاتی تھی، جب ہر خاندان اپنا اپنا برہ ذبح کرتا تھا۔ تو 10 تاریخ کو برے خریدے جاتے تھے اور 14 تاریخ کو ذبح کیے جاتے تھے، اور بیچ میں یہ 4 دن کا ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آئیے یروشلم کے باہر خداوند یسوع مسیح سے ملتے ہیں۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ جس سال میں ہمارے خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اس سال 10ویں ابیب تھی۔ اس دن کو آج ہم کھجوروں کے اتوار کے طور پر یا پام سنڈے کے طور پر مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہیبرو کیلنڈر کے مطابق یہ ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی، اور یروشلم میں بہت سارے لوگ اس عید کو منانے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی عیدوں میں سے 3 عیدیں ہجرت کی عیدیں کہلاتی تھی، جس میں ہر عبرانی خاندان کو یا کم از کم ہر یہودی مرد کو یروشلم میں جا کر ان عیدوں کو منانا ہوتا تھا۔ ان میں سے پہلی عید عید فصح تھی، اس کے بعد پینتیکوست کے لیے بھی یہی حکم تھا، اور پھر عید خیام پر بھی تمام بنی اسرائیل یروشلم میں اکٹھا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ دور دراز کے علاقوں سے اور پورے ملک اسرائیل سے یہودی یروشلم میں جمع ہیں۔ حکم ہے کہ ابیب کی 10ویں تاریخ کو انہوں نے اپنے لیے ایک برہ لینا ہے۔
اب ان دنوں میں منڈیاں اور خاص کر مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگائی جاتی تھی، تو وہ جتنے لوگ یروشلم میں عید منانے کے لیے آئے تھے وہ 10 ابیب کو یروشلم سے باہر گئے تاکہ اپنے اپنے لیے ایک برہ خرید سکیں۔ ایسے میں خداوند یسوع مسیح یروشلم کے جب بہت قریب پہنچ گئے، یہاں پر ہمیں کوہ زیتون کا ذکر مل رہا ہے، یہاں پر ہمیں 2 دیہات کا ذکر ملتا ہے جن کے نام بیت فگے اور بیت انیا ہمیں بتائے جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس مقام پر پہنچے تو ان میں سے ایک گاؤں کی طرف انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں میں فلاں جگہ پر تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے میرے لیے کھول لاؤ۔ اور یہاں تک بتا دیا کہ وہ گدھی کا بچہ مخصوص کیا جا چکا ہے ایک خاص کام کے لیے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا۔ یہ بات خداوند کے شاہانہ رتبے کو، یسوع کی سوورینٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ خداوند نے کہا کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور وہ تم کو لانے دیں گے۔ اور جب وہ 2 شاگرد گاؤں میں جاتے ہیں تو سب کچھ ویسا ہی پاتے ہیں جیسا خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ خداوند یسوع مسیح کئی مہینوں سے سفر پر ہے، لیکن ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے راستے میں کسی گدھے کو یا گھوڑے کو یا کسی اور جانور کو اپنی سواری کے لیے استعمال کیا ہو۔ وہ کافی لمبا چکر لگا کر مختلف شہروں میں سے، گاؤں میں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے اپنے لیے ایک گدھی کا بچہ لانے کا حکم دیا، کیونکہ اب ان کو یروشلم میں داخل ہونا ہے اور اب ان کو ایک بادشاہ کے طور پر، خدا کے مسیح کے طور پر یروشلم میں داخل ہونا ہے، اور وہ گدھی کا بچہ مہیا ہو گیا۔ یاد رہے ابیب کی 10 تاریخ ہے۔ ساری کی ساری بھیڑ، ساری کی ساری پبلک، وہ لوگ جو یروشلم میں جمع تھے وہ شہر سے باہر آئے ہوئے ہیں تاکہ ہر خاندان کے پیچھے ایک برہ خریدا جا سکے۔ رش ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے، کچھ جنہوں نے خرید لیا ہوگا وہ اپنے اپنے بروں کو لے کر واپس یروشلم کی طرف جا رہے ہوں گے، کیونکہ حکم یہ بھی تھا کہ جب تک کاہن اس برہ کو دیکھ کر تصدیق نہ کر دے کہ یہ تمام شرائط کو پورا کرتا ہے، یہ یکسالہ بھی ہے، یہ بے عیب بھی ہے اور یہ نر بھی ہے، تب تک اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو برے خریدے تو شہر کے باہر جاتے تھے، لیکن ان کو لایا جاتا تھا ہیکل میں، جہاں ہیکل کے پھاٹک پر کاہن اس دن بہت مصروف دن گزارتے تھے، کیونکہ ان کو ہر ایک جانور کو چیک کرنا ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عیدوں کا ایک اور دستور بھی تھا۔ جب وہ دور دراز سے عید منانے کے لیے یروشلم کی طرف سفر کرتے تھے اور جب بالکل اس پہاڑ کے نیچے پہنچ جاتے تھے جس پر یروشلم واقع تھا، تو وہاں سے وہ سانگز آف اسینٹ گاتے ہوئے، ہیکل کی زیارت کے گیت گاتے ہوئے باقی کا سفر طے کرتے تھے، اور یروشلم کے لوگ بھی وہی زبور گا کر انہیں خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ میری مراد ہے زبور 113 سے لے کر زبور 118 تک۔ اور پھر جب لوگ شہر سے باہر جاتے تھے اپنے برے خریدنے کے لیے، تو تب بھی
यही जबूर गाए जा रहे होते थे। और जब वो अपने अपने बर्रों को लेकर अंदर आते थे तो वो बड़ी ऊंची आवाज में जबूर 118 गाया करते थे और उस दिन का इंतजार करते थे जब खुदा का बर्रा, खुदा का मसीह आएगा। अब एक हजूम है जो शहर से बाहर भी जा रहा है, शहर के अंदर भी आ रहा है। जिन्होंने अपने बर्रे खरीद लिए हैं वो बर्रों को हंका कर ला रहे हैं और ऊंची आवाज में जबूर 118 गाया जा रहा है। ऐसे में एक गधी का बच्चा नमूदार होता है और उसके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह सवार है। लोगों का ध्यान अपने अपने बर्रों से हटकर उस शख्सियत की तरफ हो जाता है। याद रखिएगा कि आज शायद हम गधों को हिकारत की नजर से देखते हो, लेकिन पुराने अहदनामा में ये शाही सवारी थी। साउल गधे पर सफर किया करता था, दाऊद गधे पर सफर करता था, लिहाजा अब एक बादशाह शहर में दाखिल हो रहा है जो कि गधे के बच्चे पर सवार है। यह निशानी दी थी जकरिया ने कि जब खुदा का मसीह आएगा, जब इब्ने दाऊद आएगा तो वो गधे के बच्चे पर सवार हो के, लादू के बच्चे पर सवार होकर शहर में दाखिल होगा। बिनते सयून को ये खुशखबरी दी गई थी। और जैसा मैंने कहा, अब लोगों का ध्यान अपने बर्रों से हटकर खुदा के बर्रे पर है और खुदा का बर्रा पेशगोई के मुताबिक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होना चाहता है। इससे पहले वो अपने शागिर्दों को मना करता रहा कि तुम किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं, लेकिन अब बात छुपी नहीं रह सकती। अब उसको ये बताना है कि वो ही मसीह है और वो अपनी सल्तनत को लेने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और वहां क्या मंजर था? जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। अब जाहिर है वो कोई तैयारी तो करके आए नहीं थे। जो चीज अवेलेबल थी, एक बादशाह का इस्तकबाल करना है ना, तो जो चीज अवेलेबल थी अपनी चादरें उतार कर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की राह में डालना शुरू कर दी। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर जलाल। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। जबूर 118 की ये आयत है। मैंने आपको बताया था कि ये जबूर उस दिन गाया जाता था, नारे लगाए जाते थे इस जबूर से मुताल्लिक। अब ये शागिर्द जिनका जिक्र यहां पर हो रहा है, ये सिर्फ वो 12 शागिर्द नहीं है, ये वो सब लोग हैं जो यस्सु को मसीह के तौर पर जान चुके हैं, मान चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ही दिनों बाद यही वो लोग होंगे जो पैंतुस पैलातुस के दरबार में ये नारे लगा रहे होंगे कि इसको मसलूब कर। तो एक क्राउड फर्वर है, एक मॉब बिहेवियर हमें नजर आता है कि जिसने जिस तरफ लगा लिया उसी तरफ चल पड़े। एक दूसरे से पूछा होगा ये कौन है, किसी ने कहा होगा ये मसीह है, ये खुदा का मसीह है, तो सब ने खुशी में नारे लगाने शुरू कर दिए। अब देखें बात क्या हो रही है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुला और आलमे बाला पर जलाल। ये किसी दुनियावी बादशाह की बात नहीं हो रही, ये खुदा की तरफ से आए हुए बादशाह की बात हो रही है। इसलिए
آسمان کا اور عالم بالا کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ مختصر یہ کہ یہ ایک بھیڑ ہے جس نے یہ مان لیا کہ یہ جو گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آ رہا ہے یہ خدا کا مسیح ہے، یہ بادشاہ ہے۔ لیکن مسیح سے توقع کیا تھی؟ اس بادشاہ سے توقع کیا تھی؟ کہ وہ آئے گا، یروشلم پر قبضہ کرے گا، اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا اور رومیوں کے خلاف لڑے گا۔ وہ ایک انسانی مسیح کا انتظار کر رہے تھے، ایک دنیاوی مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن شاید اس نعرے کے معنی پر انہوں نے غور نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ بھیڑ چلی آ رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ نعرے سیدھا فقیوں اور فریسیوں کے دل پر جا کر چوٹ لگا رہے ہیں۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا، فریسیوں کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے لحاظ سے تو مسیح کو ان کا تابع ہونا چاہیے تھا، ان کے اشاروں پر چلنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ایک بالکل ہی انڈیپینڈنٹ مسیح شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور جس کو وہ مسیح نہیں مانتے۔ اس لیے اس سے جا کر کہا کہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، ان لوگوں کو ڈانٹ دے کہ تیرے نام سے یہ نعرے نہ لگائیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر وہ چپ ہو گئے تو پھر پتھر چلا اٹھیں گے۔ اب غالباً ہیکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان پتھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ انسانوں کی زبانیں بند بھی ہو جائیں لیکن خدا کی گواہی، اس کے مسیح کی گواہی رک نہیں سکتی۔ اور یہ شاید سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم گواہی نہیں دیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے، یہ نباتات اور جمادات چلا اٹھیں گی، لیکن پھر ہمارے حصے کی برکت بھی وہی لے جائیں گے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شاید یہ کہہ رہے تھے فریسیوں سے کہ پتھر چلا اٹھیں گے، تو ان کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا کہ جب بنی اسرائیل یشوع کی قیادت میں دریائے اردن کو پار کر کے مقدس ملک میں داخل ہوئے تھے تو خدا نے کہا تھا کہ یہاں 12 پتھر گاڑ دو، ہر قبیلے کے پیچھے ایک پتھر گاڑ دینا، کیونکہ یہ گواہی ہوگی۔ خدا جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے اس کی یادگاری قائم کرتا ہے۔ وہاں مقصد کیا تھا کہ اگر بنی اسرائیل اس بڑے واقعے کی گواہی نہیں بھی دیں گے، اس بڑی مخلصی کی، اس نجات کی گواہی نہیں بھی دیں گے، تو یہ 12 پتھر چلا کر کہیں گے کہ ان کے خدا نے ان کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرے شاگرد تو چپ ہو جائیں گے، یہ سب لوگ چپ ہو جائیں گے، لیکن گواہی رکے گی نہیں۔ پتھر چلا چلا کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ خدا کا بیٹا، خدا کا مسیح اس شہر میں داخل ہوا، اور اس شہر کے واسیوں نے اس کو رد کر دیا۔ اور دوستو، جو خدا کے مکاشفہ کو، جو خدا کے بیٹے کو، جو خدا کے مسیح کو رد کرتا ہے، پھر وہ عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ اور آگے جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا اسی تناظر میں کہا، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ باتیں ابھی اور بھی آپ سے بہت ساری کرنی تھی، لیکن خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔
آمین۔